أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان. إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام. إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء. لا إله إلا هو العزيز الحكيم. هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. الف لام میم. اللہ تعالیٰ وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، جو زندہ اور سب کا نگہبان ہے، جس نے آپ پر حق کے ساتھ اس کتاب کو نازل فرمایا ہے، جو اپنے سے پہلے کی تصدیق کرنے والی ہے۔ اسی نے اس سے پہلے تورات اور انجیل کو اتارا تھا، اس سے پہلے لوگوں کو ہدایت کرنے والی بنا کر، اور قرآن بھی اسی نے اتارا۔ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی آیتوں سے کفر کرتے ہیں ان کے لیے سخت عذاب ہے، اور اللہ تعالیٰ غالب ہے، بدلہ لینے والا ہے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ پر زمین و آسمان کی کوئی چیز پوشیدہ نہیں۔ وہ ماں کے پیٹ میں تمہاری صورتیں جس طرح کی چاہتا ہے بناتا ہے، اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ غالب ہے، حکمت والا ہے۔ وہی اللہ تعالیٰ ہے جس نے تجھ پر کتاب اتاری جس میں واضح مضبوط آیتیں ہیں جو اصل کتاب ہیں، اور بعض متشابہ آیتیں ہیں، پس جن کے دلوں میں کجی ہے وہ تو اس کی متشابہ آیتوں کے پیچھے لگ جاتے ہیں، فتنے کی طلب اور ان کی مراد کی جستجو کے لیے، حالانکہ ان کے حقیقی مراد کو سوائے اللہ تعالیٰ کے کوئی نہیں جانتا۔ اور پختہ و مضبوط علم والے یہی کہتے ہیں کہ ہم تو ان پر ایمان لا چکے، یہ ہمارے رب کی طرف سے ہے، اور نصیحت تو صرف عقل مند حاصل کرتے ہیں۔ اے ہمارے رب، ہمیں ہدایت دینے کے بعد ہمارے دل ٹیڑھے نہ کر دے، اور ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما، یقیناً تو ہی بہت بڑی عطا دینے والا ہے۔ اے ہمارے رب، تو یقیناً لوگوں کو ایک دن جمع کرنے والا ہے جس کے آنے میں کوئی شک نہیں۔ یقیناً اللہ تعالیٰ وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 1 سے آیت نمبر 9۔ محترم حاضرین، عزیز ماں اور بہنوں، یہاں سے الحمدللہ سورہ آل عمران کا آغاز ہوا۔ سورہ آل عمران 200 آیات کے پر مشتمل ہے، اور یہ پوری کے پوری سورہ مدنی ہے۔ مدنی کا مطلب مدینہ کی زندگی میں نازل ہوئی، اور مکی کا مطلب وہ آیتیں جو مکہ میں نازل ہوتی ہے۔ اب یہاں ایک بات یاد رکھیے گا کہ مفسرین نے مکی اور مدنی صورتوں کے بارے میں جو فرق رکھا ہے اس زمانے کے اعتبار سے، یعنی ہجرت سے پہلے جتنی آیات اور صورتیں نازل ہوئی انہیں مکی کہا جائے گا، اور ہجرت کے بعد جتنی آیات اور صورتیں نازل ہوئی ان سب کو مدنی کہا جائے گا۔
چاہے وہ مکہ میں نازل ہو یا مدینہ کے علاوہ کوئی اور جگہ پر، ہجرت کے بعد جتنی آیتیں اور صورتیں ہیں سب کے سب کو مدنی ہی کہا جائے گا۔ سورہ فاتحہ کے بعد دو عظیم صورتیں، ایک سورہ بقرہ جس کی تفسیر اور درس الحمدللہ ہم نے مکمل کی، اب یہاں سورہ آل عمران ہے۔ سورہ بقرہ میں عمومی طور کے پر اگر آپ دیکھیں گے تو خطاب اہل کتاب میں سے یہودیوں کی جانب تھا، اب یہاں اس سورہ کے اندر اہل کتاب میں سے خطاب نصارہ یعنی عیسائیوں کی طرف ہے، جو اپنے آپ کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف منسوب کرتے ہیں۔ سورہ فاتحہ کے اخیر میں ہم نے اللہ سے دعا مانگتے ہوئے کیا کہا تھا؟ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، کہ اللہ ہمیں ان لوگوں کی راہ پر مت چلانا جن پر تیرا غضب نازل ہوا اور جو بہک گئے، گمراہ ہو گئے، صحیح راستے کے پر قائم نہیں رہ سکے۔ تو عمومی طور کے پر مفسرین یہی کہتے ہیں کہ مغضوب سے مراد یہود ہے اور ضالین سے مراد نصارہ ہے۔ تو قرآن نے آخر یہود کو مغضوب کیوں کہا، اس کی ساری وضاحت سورہ بقرہ کے اندر بیان کی گئی۔ اب یہاں نصارہ ان لوگوں کے تعلق سے بیان کیا جا رہا ہے کہ آخر یہ ضال یعنی گمراہ کیوں ہو گئے، ان کی ساری وضاحتیں یہاں پر آنے والی ہے۔ یہ آل عمران، عربی زبان میں آل کس کو کہتے ہیں؟ خاندان کو، خانوادہ جو ہوتا ہے اس کو آل کہا جاتا ہے، یا کسی قوم کو بھی آل سے تعبیر کیا جاتا ہے، جیسا کہ آل فرعون یعنی فرعون کے ماننے والے، اس کی قوم کے لوگ، اس کے قبیلے کے لوگ۔ اسی طرح ہے آل عمران یعنی حضرت عمران کا خانوادہ، ان کی نسل، ان کے قبیلے کے لوگ۔ یہ عمران کون تھے؟ حضرت عمران یہ حضرت مریم علیہ السلام کے والد اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نانا تھے، اور اسی کے پر آل عمران اسے تعبیر کیا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران کی فضیلت کے اندر بیان کیا، جیسا کہ مسلم کی روایت کے اندر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا اقرأ القرآن فإنه يأتي يوم القیامة شفیعا لأصحابہ، قرآن مجید کی تلاوت کرو، اسے پڑھتے رہا کرو، اس لیے کہ یہ اپنے پڑھنے والے کے لیے قیامت کے دن شفیع بن کر آئے گا، وکیل صفائی، اس کا بیرسٹر ہوگا۔ لیکن کب؟ جب قرآن مجید کو پڑھا جائے، سمجھا جائے، اس کے مطابق عمل کیا جائے اور اس کی دعوت کو عام کیا جائے۔ ان سارے حقوق کو ادا کرنے کے بعد ہی یہ دراصل ہمارے تعلق سے شفیع بنے گا، اللہ کی جناب میں ہمارا بیرسٹر ہوگا، وکیل صفائی ہوگا۔ یہ بات بہت اہم ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد کیا کہا؟ اقرؤوا الزہراوین، دو روشن صورتوں کو پڑھا کرو۔ یہ دو روشن صورتیں کون کون سی ہیں؟ البقرہ و آل عمران، سورہ بقرہ اور آل عمران ہے۔ فإنہما تأتیان یوم القیامہ، اس لیے کہ قیامت کے دن آئیں گی، کأنہما غمامتان، گویا کہ یہ دو بادل ہیں، بدلیاں ہیں، او کأنہما غیابتان، یا یہ پرندوں کی دو صف لگائی ہوئی، یہ دو قیامت کے دن آنے کے بعد دو بدلیاں ہیں، یا پرندوں کی طرح سب باندھے جھرمٹ کی طرح ہوں گی۔ کأنہما فرقان من طیر صواف تحاجان عن اصحابہما، یہ اپنے پڑھنے والے، عمل کرنے والے، اس کے مطابق چلنے والے ان لوگوں کے تعلق سے اللہ کے یہاں پر حجت پیش کریں گی۔ اقرؤوا سورۃ البقرہ، سورہ بقرہ کی تلاوت کیا کرو۔ فإن أخذها برکہ، اس لیے کہ سورہ بقرہ کے پڑھنے، اس کے مطابق عمل کرنے میں برکت ہے۔ وترکها حسرہ، اور اس کے چھوڑ دینے میں حسرت ہے، شرمندگی، ندامت ہے۔ ولا يستطيعها البطل، اور جادو کبھی بھی اس کا مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں رکھتا۔ قرآن مجید کے تعلق سے خاص طور سے سورہ بقرہ، سورہ آل عمران کے تعلق سے آپ نے کہا، اور اس میں بھی سورہ بقرہ کی فضیلت آپ نے یہ بیان کی کہ سورہ بقرہ پڑھنے والا، تین بڑی فضیلتیں بیان کی گئی ہیں سورہ بقرہ کے تعلق سے۔ اس کو پڑھنا، اس کے مطابق عمل کرنا، یہ برکت کا باعث ہے۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری اولاد، ہمارے رزق، ہمارے معاملات کے اندر برکت ہو،
تو اس کے لیے سورہ بقرہ پڑھنا چاہیے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا۔ پڑھنے کا مطلب یہ نہیں کہ صرف پڑھا جائے، پڑھنے کے بعد اس کو سمجھنا، اس کے مطابق عمل کرنا، تب یہ ہمارے لیے برکت کا باعث بننے والی ہے۔ وَتَرْكَ حَسَرًا، اور جو اس کو نہیں پڑھتا، نہیں عمل کرتا، اس کے لیے باعث شرمندگی ہے۔ وَلَا يَسْتَطِيعُ الْبَطَلَ، تیسری اہم بات آپ نے بیان فرمائی کہ جادو اس کا مقابلہ رکھنے کی طاقت نہیں رکھتا۔ ہمارے ہاں بہت سارے لوگ، خاص طور سے خواتین، کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے، بلکہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جن اور شیاطین کا کوئی معاملہ نہیں ہوتا، بلکہ ہمارا ڈر اور خوف اتنا ہمارے پر طاری ہو جاتا ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جنات یا شیطان ہمیں پریشان کر رہے ہیں۔ یہ ہمارے ڈر اور خوف کی بنیاد پر ہے۔ تو اس ڈر اور خوف کو نکالیے، اللہ پر توکل اور یقین کرنا سیکھیے، اس کے بعد دیکھیے کہ ڈر اور خوف ہمارے ذہن و دماغ سے نکل جائے گا، ہم نفسیاتی طور کے پر مریض نہیں بنیں گے۔ دوسری بات، اگر واقعتاً جن اور شیاطین ہمیں پریشان کر رہے ہیں اور ان کی شرارتوں سے ہم محفوظ نہیں ہیں، تو سب سے بہترین طریقہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ بقرہ کی تلاوت، اس کو پڑھنے کا حکم دیا ہے۔ یہ جادو کو ختم کر دے گا، چاہے جن اور شیاطین ہمیں پریشان کرے یا کوئی ہمارے پر جادو ٹونا کرے، کوئی چیز سورہ بقرہ کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ آپ اس کی تلاوت کیجئے گا۔ اب بتائیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نسخہ بیان کر دیا، اس کے بعد بھی اگر ہم عمل نہیں کریں گے، کسی جھاڑ پھونک کرنے والے جو قرآن و حدیث کے مطابق کام نہیں کرتا، رقیہ نہیں کرتا، اس کے بعد جائیں گے تو یہ ہمارے لیے بڑا مسئلہ۔ اور عمومی طور کے پر رقیہ، اس کی ضرورت اصحاب کرام میں دیکھیے پیش نہیں آیا کرتی تھی، بہت کم۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اصحاب کرام کو خود کہا کرتے تھے دعا پڑھو اور اسے اپنے پر پھیر لو، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سورہ اخلاص، سورہ فلق، سورہ ناس اور ان کو پڑھنے کے بعد اپنے ہاتھوں کے پر پھیر کر اپنے بدن کے پر پھیرا کرتے تھے سونے کے وقت۔ تو اپنے آپ کے پر یہ عمل کیجئے۔ بہتر یہ کہ جتنا زیادہ دعا اور سورتوں کو پڑھنے کے بعد ہم اس کو کریں گے، اتنا فائدہ ہمیں ہوگا۔ دوسروں سے کرانے سے زیادہ بہتر ہے خود عمل کرنا ہے۔ ہمارے ہاں ایک عام مزاج بن گیا ہے کہ نہیں، کسی جھاڑ پھونک کرنے والے بابا کے پاس جب تک رقیہ کرائیں گے نہیں، ہمیں یقین نہیں ہوگا، ہمیں تسلی نہیں ہوگی۔ یہ ہماری نفسیاتی اور ایمانی کمزوری ہے۔ اللہ کا کلام یقیناً ایسی تاثیر رکھتا ہے کہ وہ ہمارے پر کسی بھی شریر جن ہو، شیطان ہو، اس کو حاوی ہونے نہیں دے گا، یا کوئی جادو ہمارے پر اثر انداز نہیں ہو پائے گا۔ تو یہ سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران کی فضیلت ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی۔ اب اس سورہ کے تعلق سے جو شان نزول ہے، یعنی سورہ کے نازل ہونے کا سبب کیا تھا؟ سن 9 ہجری میں نجران، جو کہ ملک شام اور مدینہ کے درمیان کا علاقہ ہے، وہاں سے عیسائیوں کا ایک وفد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تھا، اور ان لوگوں کا ماننا یہ تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی نہیں بلکہ اللہ کے بیٹے ہیں، نعوذ باللہ۔ آگے ان ساری چیزوں کی تفاصیل بھی موجود ہے۔ اب ان لوگوں کو شبہ کس بات سے ہوا؟ شبہ اس بات سے ہوا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے، یہ اللہ کے کلمہ کن سے پیدا ہو گئے۔ حضرت جبرائیل کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت مریم کے پاس بھیجا اور انہوں نے ان کے رحم کے اندر پھونک ماری، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا حمل ٹھہرا اور ان کی ولادت ہوئی۔ اب عیسائی اس بنیاد کے پر گمراہ ہو گئے اور عقیدت اور فضیلت میں اتنے آگے بڑھ گئے کہ نعوذ باللہ انہوں نے یہ سمجھ لیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بغیر باپ کے پیدا ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ نعوذ باللہ ان کے باپ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ یہ فضیلت اور غلو کی بنیاد کے پر گمراہی کا ایک بہت بڑا دروازہ کھلا۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غلو کے تعلق سے سختی کے ساتھ منع کیا، ایاکم والغلو، غلو سے بہت بچو۔ غلو کا مطلب کیا ہے؟ جس کا جو مقام، جو فضیلت ہے اتنا ہی ماننا ہے، اس سے آگے لے جانے کی کوشش نہیں کرنا ہے۔ اللہ نے جس کا جو مقام طے کیا ہے، کیا ہم اللہ سے بہتر جانتے ہیں؟ نعوذ باللہ۔ کس کا کیا مقام ہونا چاہیے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مقام طے کیا، اس مقام کے پر ہی رکھنا ہے، نہ گھٹانا ہے نہ بڑھانا ہے۔ اگر کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کو گھٹاتا ہے وہ بھی غلط، اور اگر کوئی آپ کے مقام کو بڑھاتا ہے وہ بھی غلط۔
وہ یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ نعوذ باللہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو مقام طے کیا اس سے بہتر میں جانتا ہوں، وہ عملی طور کے پر بتا رہا ہے، غلط ہے۔ اب یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام کیسے بڑھایا جاتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام جیسا کہ اللہ نے آپ کو انسان بنایا، نبی بنایا، اللہ آپ عبد ہیں، اللہ کے بندے ہیں، ہر جگہ آپ کو ملے گا وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ پہلے آپ کے بندے ہونے کی گواہی، تو اللہ کے رسول دراصل بندے ہیں، رسول ہیں، لیکن آپ اللہ نہیں ہیں، تبھی تو ہر وقت اللہ سے دعا مانگتے تھے، اور یہی اس بات کی دلیل ہے کہ آپ اللہ کے بندے ہیں تبھی دعا مانگ رہے ہیں۔ اگر آپ نعوذ باللہ اللہ ہوتے تو اللہ مانگنے کی ضرورت کیا تھی؟ ہر جگہ آپ بندگی کر رہے ہیں، سجدہ کر رہے ہیں، نماز ادا کر رہے ہیں، یہ سب چیزیں عبدیت کی بندے ہونے کی دلیل ہے۔ اب کچھ لوگوں نے نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کو اٹھایا، گلو کرتے ہوئے کہاں لے کر گئے؟ اللہ کی ذات میں ملا دیا۔ پہلے تو یہ عقیدہ گڑا گیا کہ آپ نور ہیں، نور ہیں، یعنی آپ انسان نہیں بلکہ نوری مخلوق ہے، جس طرح فرشتے ہیں نوری مخلوق۔ یہ غلط ہے، اس لیے کہ آپ جس طرح انسان پیدا ہوتے اسی طرح پیدا ہوئے، آپ کے ماں ہیں، باپ ہے، رشتہ دار ہیں، سارے لوگ ہیں۔ فرشتوں میں ساری چیزیں نہیں ہوتی ہے، نہ تو وہاں پر میاں بیوی کا مسئلہ ہے، نہ اولاد کا مسئلہ ہے، نہ کھانے پینے کا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نوری مخلوق نہیں ہیں، بلکہ آپ انسان ہیں، جس طرح انسان دنیا میں پیدا ہوتے ہیں آپ بھی پیدا ہوئے۔ بس اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو مقام رسالت کے پر رکھا، آپ کا مقام تمام انسانوں میں سب سے بڑھ کر ہے۔ اب اس کے بعد اس سے کہیں زیادہ سنگین عقیدہ، خطرناک عقیدہ کہ نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہا گیا اور یہ مانتے ہیں نور من نور اللہ، کہ آپ اللہ کے نور کا ایک حصہ ہے، نعوذ باللہ، یعنی اللہ کا جو نور ہے اس کا ایک حصہ۔ مطلب کیا ہوا؟ یعنی آپ کو اللہ کی اولاد بنا دیا گیا۔ ہم اپنی اولاد کو کیا کہتے ہیں؟ لخت جگر، جگر کا ٹکڑا، یعنی میرے وجود کا حصہ ہے۔ تو ایسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے نور کا حصہ بنا دیا گیا، یعنی اولاد۔ کھلے کھلے لفظوں میں نہیں کہا گیا، لیکن جو عقیدہ بنایا گیا اس کا وہی مطلب ہے۔ جو عقیدہ عیسائیوں نے گڑا تھا وہی عقیدہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے امت کے گمراہ لوگوں نے گڑھ لیا، اور اس کے بارے میں زور و شور کے ساتھ پرچار ہوتا ہے۔ اور اگر کوئی اس عقیدے کو، یہ عقیدہ نہیں بدعقید کی ہے، نہیں مانتا تو اسے گستاخ رسول، نعوذ باللہ اسے خارج اسلام کہتے ہیں، یعنی جو اصل اسلام کے پر قائم ہے تو اس کو مانتے نہیں، اور جو گمراہ ہے، شرک اور کفر کر رہا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام میں غلو کر رہا ہے، اللہ کی ذات سے ملا رہا ہے اور اس طرح شرک کر رہا ہے، تو اس کو کہتے ہیں کہ یہ صحیح عقیدہ ہے، نعوذ باللہ۔ عیسائی اسی بنیاد کے پر گمراہ ہوئے تھے، ان لوگوں کی گمراہی کی وجہ وہی تھی۔ قرآن نے بہت پیارا جواب دیا، آگے چل کر وہ چیزیں آ رہی ہے، کہا کہ ٹھیک ہے، اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ بغیر باپ کے پیدا ہو گئے، اس بنیاد کے پر تم نے انہیں اللہ کا بیٹا بنا دیا، ان کا مقام بلند کر دیا، تو ایک بات یہ کہو، حضرت آدم کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ وہ تو بغیر ماں اور باپ کے پیدا ہوئے، تو ان کی فضیلت زیادہ ہونی چاہیے تھی، اس لیے کہ وہ باپ کی بات چھوڑیے، بغیر ماں اور باپ کے اللہ نے پیدا کیا، ان کے بارے میں کیا خیال ہے؟ جواب ہی نہیں بن پڑ سکتا ہے۔ اب یہاں دیکھیے سورہ آل عمران کا آغاز ہوتا ہے۔ سورہ آل عمران کا جو آغاز ہوتا ہے وہ ہے حروف مقطعات سے۔ یہ قرآن مجید کی 29 سورتوں کی ابتدا میں آئے ہیں حروف مقطعات۔ مقطعات کا مطلب ہوتا ہے الگ الگ کر کے پڑھنا، جس طرح ہم الفاظ ادا کرتے ویسے نہیں، ایک ایک حرف کو الگ پڑھا جائے، جیسا کہ الف لام میم، تینوں کو الگ کیا گیا، یہ حروف مقطعات ہے۔ اب یہاں اس کے بارے میں مفسرین نے یہی لکھا ہے واللہ اعلم بمرادہ، اس کا حقیقی معنی اللہ ہی جانتا ہے، ہم اس کی تفسیر نہیں کرتے، نہ اس کے بارے میں اپنی طرف سے کوئی رائے دینے کی کوشش کرتے کہ اس کا کیا مطلب ہے، نہ اس کے مطلب کو جاننے کی کوشش کرنا، نہیں۔ اگر اس کا حقیقت میں کوئی معنی اور مفہوم ہوتا جو ہمیں سمجھنا چاہیے تھا، اور یقینی بات ہے کہ معنی اور مفہوم ہے لیکن ہم اس کو نہیں سمجھ سکتے،
تو سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بیان کرتے، اور اگر آپ بیان نہیں کرتے تو اصحاب کرام سوال کرتے کہ اللہ کے رسول اس کا مطلب کیا ہے۔ نہ تو آپ نے بیان کیا، نہ اصحاب کرام نے سوال کیا، اور نہ مشرکین مکہ نے اس کے پر اعتراض کیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی زبان کے اندر اس طرح کے الفاظ جانے جاتے تھے، بولے جاتے تھے، تبھی ان لوگوں نے اس کے پر اعتراض نہیں کیا، ورنہ سب سے پہلے مشرکین مکہ اعتراض کرتے۔ لیکن ان کا اعتراض نہ کرنا یہ بھی اس بات کی دلیل ہے کہ اس طرح ان کی زبان کے اندر الفاظ استعمال ہوتے تھے۔ اب یہاں اس کی ابتدا میں اللہ کی دو اہم صفات کا تذکرہ ہے۔ بعض روایتوں کے مطابق اسم اعظم بھی اس کو کہا جاتا ہے، اسم اعظم میں رکھا گیا ہے الحی القیوم۔ اللہ ہمیشہ سے زندہ ہے اور ہمیشہ زندہ رہے گا۔ قیوم پوری کائنات کو اور کائنات کے ایک ایک امور کو سنبھالنے والا، یہ اللہ کی دو اہم صفات ہیں۔ اللہ کی تمام صفات اپنی جگہ کے پر اہم ہیں، جامعیت اور معنویت رکھتی ہیں، لیکن ان میں یہ دو صفتیں بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہے، الحی القیوم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ سے دعا مانگ کے وقت تو کہا کرتے تھے یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، کہ اے ہمیشہ سے زندہ رہنے والی اور ہمیشہ زندہ رہنے والی ذات، سارے لوگوں کو سنبھالنے والے قیوم، میں تیری رحمت کے ذریعے مدد طلب کرتا ہوں، رحمت کو واسطہ بناتا ہوں، وسیلہ بناتا ہوں، اس کی بنیاد کے پر میں مدد طلب کرتا ہوں۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی ان دو صفات کو دعا کے اندر استعمال کیا کرتے تھے۔ اور اگر دیکھا جائے تو قرآن مجید نے اللہ کی ان دو صفات کے ذریعے عیسائی اور جتنے بھی باطل عقیدہ رکھنے والے ہیں تمام لوگوں کے باطل عقیدوں کا رد کیا۔ الحی کا مطلب کیا ہوا؟ ہمیشہ سے زندہ، یعنی اسے کبھی موت نہیں آ سکتی اور وہ ہمیشہ سے زندہ ہے، کبھی موت کے آثار تھے ہی نہیں۔ اب یہاں اگر دیکھیں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اس کے بارے میں خود کہتے ہو کہ وہ پیدا ہوئے، پیدا ہونے کے بعد 33 سال رہے، اللہ نے زندہ آسمان کے پر اٹھا لیا، اور بعد میں جب وہ قیامت کے قریب آئیں گے ان کی وفات بھی ہوگی 40 سال زندگی گزارنے کے بعد۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ پیدا ہوئے تو ان کا پیدا کرنے والا کوئی ہے، موت آئے گی، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کی زندگی پر قابو نہیں رکھتے۔ جب وہ پیدا ہوئے موت آنے والی ہے، یہ تمام چیزیں بتا رہی ہے کہ وہ معبود نہیں ہو سکتے، معبود وہی ہے جو الحی ہے، ہمیشہ سے زندہ، ہمیشہ زندہ رہے، اسے کبھی موت نہ آئے۔ القیوم، قیوم کا مطلب یہ ہے کہ کائنات کے سارے امور کو چلانے والا، تھامنے والا۔ اب یہاں قیوم کے اندر بنیادی طور کے پر یہ بھی آتا ہے کہ کسی چیز کو سنبھالا، نگرانی کرنا اور اسے صحیح طور کے پر چلانا یہ کب ممکن ہے؟ جب علم ہو، مکمل طریقے سے علم ہو، اور دوسری بات ہے کہ قدرت بھی ہو۔ یہ ساری چیزیں ہوں گی تبھی قیومیت پائی جائے گی، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس صفت کے اندر اس کا علیم ہونا، اور اس کے بعد اس کا قادر ہونا، قادر ہونے کے ساتھ ساتھ حکیم ہونا، ساری چیزیں آ جاتی ہیں۔ اس لیے کہ علم کے بغیر کوئی چیز چلائی نہیں جا سکتی، قدرت کے بغیر انسان کسی چیز کے پر قابو نہیں رکھ سکتا، حکمت کے بغیر سارے معاملات کو منظم طریقے سے چلا نہیں سکتا۔ یہ سب کے سب اللہ کی قیومیت کے اندر شامل ہے۔ انسان خود اگر اپنے آپ کے پر غور کرے، ہر انسان میں اللہ نے نظام ہضم رکھا ہے کہ ہم جو غذائیں کھاتے ہیں یہ معدے میں جانے کے بعد ہضم ہوتی ہے، اس کے بعد آپ دیکھیے کہ ہمیں کچھ نہیں کرنا پڑتا ہے، کھانے کے بعد معدہ خود بخود ساری غذاؤں کو ہضم کرتا ہے، آنکھ کو جو انرجی لگتی ہے وہ سپلائی کرتا ہے، دماغ کو جو لگتی ہے وہ سپلائی کرتا ہے، اور کان کو، ہاتھ کو، پیر کو، جسم کے ایک ایک اعضاء کو جو جو چیزیں لگتی ہیں یہ سب کام کون کر رہا ہے؟ معدہ۔ اس غذا کے اندر سے وہ ساری انرجیز کو، وٹامنس کو جمع کرنا اور اس کے بعد اسے سپلائی کرنا یہ آسان کام نہیں ہے۔ یہ ہمارے لیے بڑا آسان ہے کہ روز مرہ میں سب چیزیں ہو رہی ہے تو ہم کو نہیں لگتا ہے،
لیکن غور کیجئے کہ وہ ساری چیزیں اس میں سے چھانٹنے کے برابر جو چیز دماغ کو لگ رہی ہے دماغ کو پہنچانا، جو آنکھ کو لگ رہی ہے آنکھ کو پہنچانا، جو پیر تک پہنچنا چاہیے پیر تک پہنچانا، یہ سب کون چیزیں کر رہی ہیں؟ یہ اللہ کی حکیم ذات ہے۔ اللہ نے ایسا نظام ہم کو دیا، دل اپنا کام پیدائش کے اول دن سے لے کر مرتے دم تک کرتے رہتا ہے۔ اگر یہ اپنا کام کرنا بند کر دے تو انسان مر جائے۔ یہ سب کون نے عطا کیا ہے؟ اللہ کی ان ساری نعمتوں کے بارے میں جتنا غور کریں گے اتنا اللہ کے سامنے انسان سجدہ شکر ادا کرے گا، اللہ کے سامنے جھکے گا، اللہ کا احسان مانے گا اور بندگی کا جذبہ پیدا ہوگا۔ ان چیزوں کے بارے میں آپ جتنا بات کریں اتنی کم ہے۔ الحی القیوم، دو صفتوں کے ذریعے اللہ نے دراصل عیسائیوں کے باطل عقیدے کا رد کر دیا کہ یہ دونوں صفتیں صرف اللہ کے اندر ہے، اللہ کے سوا کسی کے اندر نہیں ہے، لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کو عبادت کے لائق نہ سمجھا جائے۔ اسی کو اللہ نے کہا اللہ لا الہ الا ہو، اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور اس کے لیے اللہ نے دو اہم دلیلوں کو پیش کیا۔ اس کے بعد تیسری اہم چیز قرآن اس کا تذکرہ کر رہا ہے، نزل علیک الکتاب، اللہ نے آپ کے پر کتاب نازل کی بالحق، حق کے ساتھ۔ جس طرح اللہ نے تورات کو نازل کیا، انجیل کو نازل کیا، اسی طرح امت محمدیہ کی ہدایت کے لیے قرآن مجید کو نازل کیا گیا ہے۔ اللہ تورات کو بھی نازل کرنے والا ہے، انجیل کو بھی، قرآن مجید کو بھی، یعنی ان ساری آسمانی کتابوں کے نازل کرنے کا سرچشمہ منبع ایک ہی ہے، اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ جب اللہ ہی نے تینوں کو نازل کیا تو تینوں کتابوں میں توحید ایک ہی ہوگی۔ ایسا نہیں ہے کہ تورات کے اندر کسی اور کی عبادت کا حکم ہے، انجیل میں کسی اور کی، اور قرآن مجید میں کسی اور کی۔ ساری کتابوں میں ایک ہی معبود کو نے نازل کیے، ایک ہی معبود کی عبادت کا تذکرہ ہے، اور وہ اللہ ہے۔ اللہ نے آگے تذکرہ کیا من قبل ھدی للناس، اس سے پہلے تورات اور انجیل ہدایت کے لیے تھی، وَأَنزَلَ الْفُرْقَانَ، اور اللہ نے فرق کرنے والی فرقان یعنی قرآن مجید کو نازل کیا، جو حق اور باطل کے درمیان تمیز کرنے والی کتاب ہے۔ کون حق کے پر ہے، کون باطل کے پر ہے، قرآن مجید ان تمام چیزوں کا فیصلہ کرتا ہے۔ اب اگر کوئی ان آیتوں کو نہ مانے، کفر کرے، تو ان لوگوں کے لیے شدید عذاب ہوگا، اور اللہ عزیز ہے، غلبہ رکھنے والا، ذو انتقام ہے، بدلہ لینے والا۔ یہ کیوں بیان کیا گیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو مان رہا ہے اللہ کی نعمتوں کا مستحق، اور اگر جو نہیں مان رہا ہے تو یہ سمجھ لے کہ اللہ اس بات کے پر بھی قدرت رکھتا ہے کہ سزا دے۔ اب یہاں سزا دینا، انصاف کرنا لوگوں کے درمیان بڑا اہم ہوتا ہے۔ انصاف کون کرے گا؟ قرآن نے انہی ساری چیزوں کو بڑے حسین انداز کے اندر بیان کیا۔ عام طور سے ہمارے یہاں جج کیا کرتا ہے؟ گواہیوں کی بنیاد کے پر فیصلے کرتا ہے، جو گواہی دی گئی اس کے مطابق فیصلہ کر دیا۔ اب وہ گواہی سچی ہو جھوٹی ہو جج اس کے بارے میں نہیں جانتا، گواہ نے جو کہہ دیا مان لیتا ہے۔ لیکن اللہ یہ وہ ہے لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء، انسان کی بات چھوڑیے، اس کے معاملات کی بات چھوڑیے، آسمان اور زمین کی تمام چیزوں کو اللہ جانتا ہے، کوئی چیز اللہ سے پوشیدہ نہیں۔ اور ایسا نہیں ہے کہ جو چیزیں ہوتی ہیں تب اللہ کو معلوم ہوتا ہے، نہیں، اللہ جس طرح ازل سے الحی ہے، ہمیشہ سے زندہ ہے، زندگی اس کی صفت ہے، اسی طرح علم بھی اللہ کی صفت ہے، وہ ہمیشہ سے ساری چیزوں کو جانتا ہے۔ ازل تک ہونے والی تمام چیزوں کا علم اللہ کے اندر ہے۔ ایسا نہیں کہ اللہ کسی چیز کو ہونے کے بعد معلوم کرتا ہے، یا اللہ کے علم میں نعوذ باللہ کسی جگہ غلطی ہو جاتی ہے، یعنی اللہ نے کسی بات کے بارے میں کہا کہ ایسا ہوگا اور ویسا نہیں ہوتا ہے، نہیں، ہر چیز اللہ کے علم کے عین مطابق ہوتی ہے، اس کے علم میں کوئی نقص کوئی کمی نہیں ہے۔ تو اللہ نے اسی چیز کا تذکرہ کیا، آسمان و زمین کی کوئی چیز اللہ کے علم کے باہر نہیں۔ جب اللہ ساری چیزوں کو جانتا ہے تو فیصلہ بھی وہی کرے گا، اور وہ انصاف کے ساتھ ہوگا، اس لیے کہ وہ ظاہر باطن تمام چیزوں کو جانتا ہے۔
لہذا فیصلہ انصاف کے پر ہوگا۔ اگر کوئی سزا کا مستحق ہے تو اس کے پر ظلم نہیں ہو رہا ہے، اور اگر کوئی شخص نعمتوں کا انعام کا مستحق ہے تو حقیقت میں وہ اس کا مستحق ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اس کے ساتھ کوئی دھوکہ ہو رہا ہے یا اس کے ساتھ کوئی الگ سے برتاؤ کیا جا رہا ہے، سوتیلا سلوک کیا جا رہا ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ اب اللہ نے اپنے علم کے بارے میں ایک اور مثال دی، هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، اللہ تمہیں تمہاری ماؤں کے رحم میں، مادر رحم میں جس طرح چاہتا ہے بناتا ہے، تمہاری تصویر بناتا ہے، تمہارے چہرے نقش و نگار کو بناتا ہے۔ لا الہ الا هو العزیز الحکیم، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، سب پر غالب اور حکمت والا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں جو حدیث بیان کی، یہ حدیث ہمیشہ یاد رکھیے گا، بار بار اس کا تذکرہ آتا ہے۔ ایمان کی بہت ساری چیزوں کا تذکرہ ہے، تقدیر کا بھی تذکرہ ہے، جسے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا۔ یہ کہتے ہیں ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بات بیان کی، وَهُوَ الصَّادِقُ الْمَصْدُوقُ، اور آپ انتہائی سچے ہیں، آپ سچ بولتے ہیں، مصدوق، اور آپ کی باتوں کی تصدیق بھی کی جاتی ہے۔ آپ نے کہا ان احدکم یجمع خلقہ فی بطن امہ 40 یوما نطفۃ، کہ تم میں سے ہر کوئی اپنے ماں کے پیٹ میں 40 دن ٹھہرتا ہے تو جمع ہوا خون بن جاتا ہے 40 دن کے بعد۔ اس کے بعد آپ نے کہا ثم یکون مضغۃ مثل ذلک، پھر 40 دن کے بعد گوشت کا لوتھڑا بن جاتا ہے۔ ثم یبعث اللہ ثم یکون علقہ مثل ذلک ثم یکون مضغہ، وہ پہلے جمع ہوا خون ہوتا ہے، پھر 40 دن کے بعد گوشت کا لوتھڑا بن جاتا ہے۔ اس طرح 40 کر کے 3 مدت گزرتی ہے، یعنی 4 مہینہ۔ اس کے بعد ثم یبعث اللہ ملکا، اللہ ایک فرشتہ وہاں پر بھیجتا ہے، اسے ملک رحم کہا جاتا ہے، یعنی وہ فرشتہ جو بچہ دانی کے پر متعین ہے۔ بِأَرْبَعِ کلمات، 4 احکامات، 4 باتیں اسے بتائی جاتی ہے۔ وَيُقَالُ لَهُ اُكْتُبْ، اسے کہا جاتا ہے کہ لکھ دیں۔ عَمَلَهُ وَرِزْقَهُ وَأَجَلَهُ وَشَقِيٌّ أَوْ سَعِيدٌ، 4 چیزیں وہیں پر لکھ دی جاتی ہیں۔ جب اس کے اندر روح پھونکی جاتی ہے تو اس کے بعد فرشتہ کیا لکھتا ہے؟ اس کا عمل، یعنی یہ کتنے اعمال کرے گا، کتنی اچھائیاں کتنی برائیاں۔ رزق لکھ دیا جاتا ہے، ہمیں رزق کے بارے میں فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں، ہم اتنا ہی رزق پائیں گے جتنا تقدیر کے اندر لکھا ہوا ہے۔ ہاں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ تقدیر کے اندر اللہ نے جو رزق لکھ دیا اس کے لیے بیٹھے رہو، آسمان سے اترتا جائے گا، دروازے کے اوپر لا کر رکھ دیا جائے گا، نہیں، محنت کرنا ہوگا۔ تدبیر کے ساتھ تقدیر ہے، یہ نہیں کہ آپ محنت نہ کریں اور یہ سمجھے کہ تقدیر کے مطابق سب کچھ مل جائے گا، تو وہ بھی تقدیر میں لکھا ہے کہ آپ محنت نہیں کرو گے۔ اور اگر رزق لکھا ہے تو یہ بھی لکھا ہے کہ تمہیں محنت کرنے کے بعد روزی ملے گی، ایسا نہیں ہے کہ تمہارے لیے آسمان سے اتاری جائے گی، محنت کرنا ہوگا۔ موت بھی لکھ دی جاتی ہے، یعنی انسان دنیا میں آنے سے پہلے اپنی موت کا وقت لکھا کر آتا ہے۔ یہاں جتنے لوگ موجود ہیں، دنیا میں جتنے انسان ہیں، سب کے ساتھ پیدا ہونے سے پہلے اپنی موت کا وقت لکھوا کر آ چکے ہیں۔ اور اس کے بعد چوتھی چیز وہاں پر لکھ دی جاتی ہے، نیک اور بد ہونا، یہ نیک ہوگا بد ہوگا، وہیں لکھ دیا جاتا ہے۔ اب کوئی یہ نہ کہے کہ ہمارا نیک یا بد ہونا وہیں پر لکھ دیا گیا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم کچھ بھی کریں تو ہم نیک نہیں بن پائیں گے، اور اگر کچھ نہیں بھی کریں تو نیک ہی رہیں گے، نہیں۔ یہ اللہ کا علم ہے، اللہ جانتا ہے کہ یہ بندہ کیا کرے گا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ نے مجبور کیا ہے، یہ اللہ کا علم ہے۔ ہمارے ہاں بعض لوگ کیا کہتے ہیں، غلطیاں کر لیتے ہیں، گناہ کر لیتے ہیں، اور کیا کہتے ہیں، ارے تقدیر میں لکھا تھا اس لیے ہم نے کیا۔ نہیں، بات کو الٹ دیجئے، یہ کہیے ہم کرنے والے تھے اس لیے اللہ نے لکھا، یہ نہیں کہ لکھا ہے اس لیے ہم نے کیا ہے، بلکہ ہم کرنے والے تھے اس لیے اللہ نے لکھا ہے۔ تقدیر کو دوش نہیں دینا ہے، تقدیر میں لکھے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم کو مجبور کیا جا رہا ہے۔ اللہ علیم ہے، ہر چیز کو جانتا ہے، تو ہم کیا کرنے والے اللہ وہ بھی جانتا ہے، ہم نیک ہوں گے بد ہوں گے سب اللہ جانتا ہے۔ صحابہ نے
ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان چیزوں کو بیان کیا تو صحابہ کہنے لگے کہ کیا ہم صرف تقدیر کے پر بھروسہ نہ کر لیں اور عمل چھوڑ دیں؟ کہا کہ نہیں، اعملوا فکل میسر لما خلق لہ، کہ تم لوگ عمل کرتے رہو، اس لیے کہ ہر کسی کو وہی میسر ہوگا جس کے لیے اس کو پیدا کیا گیا ہے۔ انسان نیک راستے کی طرف چلے گا وہ اس کے لیے آسان کر دیا جائے گا، برائی کی طرف چلے گا وہ اس کے لیے آسان کر دیا جائے گا۔ ہر چیز یہاں ہمارے اختیار میں دے دی گئی ہے، ہم اپنی مرضی سے جو چاہ کرنا چاہیں کریں، ہر چیز اللہ کے علم میں ہے، تو وہاں پر یہ چیز لکھ دی جاتی ہے۔ اب یہاں آگے جو چیز بیان کی گئی اس کے اندر، اس بارے میں کچھ لوگ تھوڑا پریشان ہوتے ہیں، حالانکہ بات کوئی ایسی پریشانی والی نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بیان فرمایا کہ ساری چیزیں لکھ دی جاتی ہے، ثم ينفخ فیہ الروح، اس کے بعد اس میں روح پھونک دی جاتی ہے، یعنی 4 مہینہ ہونے کے بعد بچہ ماں کے پیٹ میں زندہ ہو جاتا ہے، روح پھونک دی جاتی ہے۔ اس کے بعد آپ نے کہا فَإِنَّ الرَّجُلَ مِنْكُمْ لَا يَعْمَلُ حَتَّى مَا يَكُونَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجَنَّةِ إِلَّا ذِرَاعٌ، ایک آدمی تم میں کا نیک لوگوں کے اعمال کرتا ہے، جنتی کے، یہاں تک کہ جنت اور اس کے درمیان ایک ذرا ہوتی ہے، اتنا فرق رہ جاتا ہے، اور اس کے پر فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ كِتَابًا، اس کی کتاب، اس کی تقدیر اس کے پر غالب آ جاتی ہے، فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ، اس کے بعد وہ جہنمی والے کام کرتا ہے اور اس کے بعد وہ جہنم میں چلا جاتا ہے، یعنی جنت کے بالکل قریب پہنچ چکا ہوتا ہے، ایسے اعمال انجام دیتا ہے، لیکن تقدیر اس کے پر غالب آتی ہے۔ غالب آنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کو معلوم تھا کہ اس موڑ کے پر جا کر وہ کفر و شرک کرے گا، اور اس کی تفسیر کے اندر علامہ ابن تیمیہ نے بیان کیا ہے کہ دوسری روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ نیک اعمال کر رہا ہے بظاہر، لیکن دل کے اندر وہ چیزیں نہیں ہوتی ہے، بظاہر نیکیوں والے کام کرتا ہے، اور اس میں بتانے کا مقصود یہ ہے کہ انسان اپنی نیتوں کے پر خصوصی توجہ دے، اخلاص للہیت ہونا چاہیے، اللہ کی رضا کے لیے کوئی کام ہونا چاہیے، ورنہ انسان یہ بات چھوڑیے، ساری نیکیاں، سارے روزے، ساری نمازیں سب بیکار ہو جائے گی اگر اس میں اخلاص للہیت نہ ہو، سب بیکار ہے۔ اور اگر اخلاص للہیت کے ساتھ تھوڑی بھی عبادت کی جائے یقیناً اللہ کے ہاں قابل قبول ہے، قابل ستائش ہے۔ اس کے بعد آپ نے کہا کہ تم میں کا ایک شخص فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ، کہ وہ جہنمیوں والے کام کرتے رہتا ہے، حَتَّى مَا يَكُونَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ النَّارِ إِلَّا ذِرَاعٌ، اس کے اور جہنم کے درمیان صرف ایک بالشت رہ جاتی ہے، ایک ذرا رہ جاتی ہے، فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الْكِتَابُ، اور اس کے بعد وہ جنتیوں والے عمل کرنے لگتا ہے، تقدیر اس کے پر غالب آ جاتی ہے اور وہ جنتیوں والے عمل کرتا ہے اور اس کے بعد جنت میں داخل ہو جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات بیان فرمائی انما الاعمال بالخواتیم، انسان کے اعمال کا اعتبار خاتمے پر ہوگا، وہ زندگی کے اخیر موڑ پر مرتے وقت تو کس چیز کے پر قائم تھا، اسی کو آپ نے بیان کیا، من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہوگا، وہ عقیدہ توحید کے پر ہوگا، یقیناً جنت میں داخل ہونے والا ہے۔ یہ اصل اعتبار ہے، اعمال کا جو خاتمہ ہے اسی کے پر ساری چیزیں ہونے والی ہیں۔ اب آگے اللہ نے ارشاد فرمایا کہ هو الذی انزل علیک الکتاب، اللہ نے کتاب نازل کی۔ اب یہاں انسان میں گمراہی کی ایک بڑی وجہ کیا بنتی ہے، جیسا کہ عیسائی لوگ گمراہ ہوئے، اس کی وجہ کیا تھی؟ اپنی عقل کو استعمال کیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ کے بیٹے ہیں، نعوذ باللہ۔ یہ گمراہی کی وجہ ہے، اپنی عقل کو اللہ کے دین کے تابع رکھیے گا، اس کے پیچھے چلنے کی کوشش کیجئے، اللہ کے احکام کے آگے مت جائیے گا، یہی گمراہی کی وجہ بنتی ہے کہ ہم آگے جو بیان کیا جا رہا ہے وہی چیز ہے۔ اللہ نے جو کتاب نازل کی ہے اس میں آیات محکمات، محکم آیت کون سی ہے، آیات محکمات سے مراد کون سی ہے، یعنی ہمیں نماز پڑھنے، زکوٰۃ دینے، یہ سارے انسانی احکامات یہ بالکل واضح ہیں، جس کے بارے میں کوئی شبہ نہیں ہے، اس کے پر ہمیں عمل کرنا ہے۔ اور قرآن کیا کہتا ہے، وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ، اور کچھ آیات متشابہ ہیں، شبہات میں ڈالنے والی۔ اب جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات، بہت سارے لوگ گمراہ کیا ہوئے، اللہ عرش کے پر مستوی ہے، اور شبہ ڈالنے کے بعد یہ کہا کہ نہیں اللہ ہر جگہ موجود ہے،
یہ گمراہی کی بڑی وجہ بنی، جبکہ قرآن میں واضح طور کے پر قرآن کیا کہتا ہے؟ الرحمن علی العرش استوى، رحمان عرش پر مستوی ہے، اللہ بالذات عرش کے پر ہے، مستوی ہے، اور اس کا علم، اس کی قدرت تمام چیزوں کے پر ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اللہ ہر جگہ نعوذ باللہ موجود ہے۔ مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے، ناندیڑ کا ایک واقعہ سننے کے بعد بہت تکلیف ہوتی ہے کہ ایک عالم دین اسٹیج کے پر بیٹھ کر تقریر کر رہے تھے اور یہی کہا کہ اللہ ہر جگہ موجود ہے۔ تو ایک بندے نے سوال کیا کہ یہ بتائیے کہ اگر اللہ ہر جگہ موجود ہے تو کیا وہ مندروں میں بھی ہے، مورتیوں میں بھی ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہاں اس کے اندر بھی ہے، جب ہر جگہ ہے تو وہاں پر بھی ہے۔ تو اس نے کہا کہ پھر اگر کوئی مورتی کی پوجا کرتا تو وہ غلط کہاں ہے؟ اس میں بھی جب اللہ ہی ہے، اس کی وہ عبادت کر رہا ہے تو غلط کہاں ہے؟ کہا کہ نہیں غلط نہیں ہے، صحیح ہے، وہ بھی صحیح ہے۔ انسان کو ڈر جانا چاہیے۔ ایک عالم ایسی بات کہہ رہا ہے، یہ بدعقیدگی کا نتیجہ ہوتا ہے کہ انسان اپنے عقیدے کو جو کتاب و سنت کے خلاف ہے اسے نہیں دفنا سکتا، اسے نہیں ختم کر سکتا، لیکن جو صحیح بات ہے یقیناً اس کو مٹاتے جاتا ہے۔ یہ کتنے افسوسناک بات ہے، اس طرح کا حقیقی واقعہ پیش آیا تو یہ شبہات کی بنیاد پر پیدا ہوتا ہے۔ اللہ کی ذات کے بارے میں ہمارے یہاں بہت سارے احکامات، جیسا کہ فرشتوں کے بارے میں بتایا گیا ہے، جنات کے بارے میں بتایا گیا ہے، قبروں کی برزخ کی زندگی کے بارے میں بتایا گیا ہے، من ون چپ چاپ ماننا ہے، وہاں اپنی عقل استعمال نہیں کرنا ہے، نہیں میری عقل میں نہیں آتا۔ قرآن نے اس سے پہلے کیا کہا کہ اللہ نے جو دین نازل کیا ہے وہ قیم ہے، بالکل سیدھا سادہ ٹھیک ٹھاک ہے، اس میں کہیں کوئی کجی نہیں ہے۔ اب اگر کوئی شخص اللہ کے احکام میں کجی تلاش کرنے کی کوشش کرتا ہے تو اصل میں فطور اور کجی اس کی عقل میں ہے، دین اور شریعت کے اندر نہیں ہے۔ اس لیے کہا فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ، جن کے دلوں میں ٹیڑھا پن ہوتا ہے، یہ لوگ کیا کہتے ہیں؟ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ، یہ متشابہ آیتوں کے پیچھے پڑتے ہیں، جو احکامات اللہ نے بیان کیے اس کے پیچھے، اس کے پر عمل نہیں کریں گے، بلکہ ان چیزوں کے پیچھے پڑیں گے جو متشابہ ہے، جو ہماری عقل میں نہیں آ سکتی ہیں، اس کے پیچھے پڑیں گے اور پھر گمراہ ہوں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ضمن کے اندر ایک روایت بھی ہے بخاری کی، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی آیت کو تلاوت کیا اور تلاوت کرنے کے بعد کہا فَإِذَا رَأَيْتِ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْ، کہ عائشہ اگر تم ایسے لوگوں کو دیکھو جو متشابہ آیتوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ سَمَّ اللَّهُ، تو یہ اللہ نے انہی لوگوں کا یہاں تذکرہ کیا، نام لیا ہے، فَاحْذَرُوهُمْ، ان لوگوں سے بچ کر رہنا۔ یہ لوگ چھوٹے موٹے گمراہ نہیں ہیں بلکہ خطرناک قسموں کی گمراہیاں لے کر آتے ہیں۔ اب آگے جن چیزوں کا تذکرہ اللہ نے کیا کہ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ، اس کی تعویل، حقیقی معنی اور کب ظہور ہونا چاہیے وہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ بہت سارے لوگ دجال کے بارے میں بھی کہتے ہیں پوری دنیا تو ہم نے کھنگال لی، دجال ہم کو ملا نہیں۔ یہ دعویٰ کس بنیاد پر آپ کر رہے ہیں کہ ہم نے پوری دنیا کو کھنگال لیا ہے؟ اب اللہ نے جہاں رکھا ہے وہ اسی جگہ ہے۔ حضرت تمیم داری نے دیکھا، ان کے ساتھ 29 لوگ تھے، ان لوگوں نے دیکھا، دجال سے جا کر باتیں کی، یہ تو مسلم کی روایت میں ہے۔ اب اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ نہیں ہم کو دجال نہیں دکھا اس لیے نہیں مانتے، وہ افسانہ ہے، تو افسانہ تیری اپنی عقل ہے، تیری سوچ ہے، شریعت کے احکام نہیں ہے۔ اللہ جب چاہے گا تبھی وہ ظاہر ہوگا، اللہ نہیں چاہے گا وہاں تک رسائی ہو ہی نہیں سکتی۔ قرآن نے یہاں پر جو کہا کہ تعویل یعنی اس کی وضاحت، اس کے آنے کا، ظہور کا وقت، یہ سب اللہ ہی جانتا ہے۔ اللہ نے زمین میں بہت ساری نعمتوں کو چھپا کر رکھا ہے۔ پیٹرول کیا یہ پہلے سے موجود تھا؟ یقیناً تھا، لیکن جب انسان کے پاس ایسی ٹیکنالوجی آ گئی اور اس کے استعمال کا وقت آیا تب اللہ نے زمین سے ان چیزوں کو باہر نکالا، ورنہ یہ پہلے بھی تھا۔ لیکن کیا کبھی آپ نے پہلے سنا صحابہ کے زمانے میں پیٹرول ملا ہے، ڈیزل ملا ہے؟ زمین وہی تھی نا، کیوں نہیں ملا؟ اس لیے کہ اللہ ان چیزوں کو اس وقت ظاہر نہیں کرنا چاہتا تھا، اس کا وقت نہیں تھا۔ تو جو جس کا وقت ہوگا تبھی وہ ساری چیزیں ظاہر ہوں گی، اسی کو اللہ نے یہاں پر بیان کیا ہے۔ لہذا ان چیزوں کے پر ایمان رکھا جائے، اس کے بارے میں شبہ کے اندر نہ پڑا جائے۔ اسی لیے یہاں پر ایک دعا بھی سکھائی گئی، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، کہ اے ہمارے رب ہمارے دلوں کو ہدایت کے ملنے کے بعد ٹیڑھا نہ کر۔
یہ وہی ٹیڑھا پن ہے کہ انسان قرآن و حدیث کا علم رکھنے کے بعد متشابہ آیتوں کے پیچھے پڑ جاتا ہے اور گمراہی کا شکار ہوتا ہے، اور یہ گمراہی بڑی شدید اور خطرناک ہوتی ہے۔ وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنْكَ رَحْمَةً، اور ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما، وہ رحمت جو ہمیں صراط مستقیم پر قائم رکھے، یقیناً تو بڑی عطا والا ہے۔ رَبَّنَا إِنَّكَ جَامِعُ النَّاسِ لِيَوْمٍ لَّا رَيْبَ فِيهِ، اے ہمارے رب بے شک تو سب لوگوں کو اس دن جمع کرنے والا ہے جس میں کوئی شبہ نہیں۔ ان اللہ لا یخلف المیعاد، بے شک اللہ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ یہ سورہ آل عمران کی ابتدائی آیات تھی۔ آگے جو ان ساری چیزوں سے منسلک باتیں ہیں اس کی تفصیل آنے والی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن کے احکام کو جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا، اصحاب کرام نے سمجھا اور اسے امت تک پہنچایا، ہمیں اسی طرح قرآن مجید کو سمجھنے کی توفیق دے۔ ہر قسم کی گمراہی، خاص طور سے وہ گمراہی جو ہدایت کے بعد ہوتی ہے، جس کے بعد دل ٹیڑھے ہو جاتے ہیں، ہمیں ایسی گمراہیوں سے محفوظ رکھ۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔